بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈنٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناموس کے معنی عزت کے ہیں۔ ہر مسلمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر فرض ہے۔ اس لیے ناموس رسالت کا احترام و تحفظ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان ناقص اور بیکار ہے۔ آج کل کفار اس گناہنے فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ جب بھی اس پر کفار کی جانب سے حملے کیے گئے تو مسلمانوں کی طرف سے ناموس رسالت کے تحفظ کے پیش نظر شدید رد عمل سامنے آیا۔ کئی ایک ملعونین جنہوں نے اس قبیح حرکت کا ارتکاب کیا، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ حفاظت ناموس رسول کی کئی مثالیں درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو ناموس رسالت پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروا دیا۔ کعب بن اشرف جو کئی مرتبہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا، جو کئی بار توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر محمد بن مسلمہ نے اس لعین کو ختم کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے میرا گستاخ کو قتل کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور انعام ایک عصا دیا۔ ایک منافق مسلمان نے یہودی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، لیکن منافق مسلمان نے اس فیصلے کو نہ ماننے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے حق میں فیصلے کے لیے پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور فرمایا، ھذا قضاء من لم یرد بقضاء رسول اللہ، جو رسول کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کے لیے میرا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب، طلحہ اسدی، سجاح بنت حارث اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب کو فوج کشی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اسود عنسی کو یمن کے لوگوں نے ہلاک کر دیا۔ طلحہ اسدی اور سجاح شکست کے بعد روپوش ہو گئے۔ سجاح نے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام قبول کر لیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں نے گستاخ رسول کی مہم شروع کی۔ کشمیر میں گستاخ ہندو مسلمان عبد القیوم نے قتل کر دیا اور لاہور کے ہندو پبلشر نے جب رنگیلا رسول چھاپی تو غازی علم دین نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ ماشاءاللہ، غازی علم دین شہید کا مزار لاہور میں ہے۔ انگریزوں نے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی سرپرستی کی۔ یہ وہی مرزا غلام احمد قادیانی ہیں جو شاید ان کی موت بھی ناظرین آپ کو پتہ ہی ہوگا،
اس شخص کی موت بھی واش روم میں ہوئی تھی۔ اس طرح کچھ مسلمان بھی اس کی ابلا فریبیوں کے شکار ہو کر اس کے بعض افکار کو ماننے لگے، لیکن علماء نے پاکستان بننے سے پہلے ان کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کے خلاف مہم جاری رہی۔ 1951 میں تحریک کے نتیجے میں 3 علماء کو سزائے موت ہوئی۔ ان میں سید ابو الاعلی مودودی، مولانا عبدالستار نیازی، حبیب اللہ سعدی شامل تھے۔ بین الاقوامی دباؤ پر بعد میں یہ سزا معاف ہوئی۔ بھٹو صاحب کے دور حکومت میں مرزائیوں کی اسلامی جمعیت طلبہ کے طالب علموں کے ساتھ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر زیادتی کے نتیجے میں یہ تحریک دوبارہ چل پڑی۔ اس دفعہ یہ تحریک اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی اور 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ آج ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے تحریک ختم نبوت موجود ہے۔ سلمان رشدی نے جب اپنی ناپاک کتاب میں شیطانی آیات توہین رسالت کی تو مسلمانوں نے اس کی زندگی تنگ کر دی۔ ہالینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے لیے اخبار نے کارٹون شائع کیے تو وزیر آباد کے ایک نوجوان عامر چیمہ نے ناموس رسالت کی حفاظت میں جیل میں اپنی جان دے کر اس کی حفاظت کی۔ اس محافظ ناموس رسالت کا مزار وزیر آباد میں موجود ہے۔ شاید آپ میں سے کئی دوستوں نے، بھائیوں نے وہاں پر زیارت بھی کی ہو ان کے مزار کی۔ میں نے حفاظت میں ناموس رسالت کی یہ تاریخ طلبہ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مسلمان ناموس رسالت کی حفاظت سے بھی غافل نہیں رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل مغرب اور ہند و دیگر کفار نے ناموس رسالت پر حملہ آوروں کی ہمیشہ سرپرستی کی ہے۔ مثلا سلمان رشدی اور مرزائی فرقے کی حفاظت میں یورپ اور ہندوستانی حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم تفصیلاً اس موضوع پر مزید بات کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے۔ ناظرین، نماز قائم کریں، قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔